بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عمرو جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار بالعباء متقلد السيوف الى آخر الحدیث رواہ مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دوپہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن تھے اور اون کے موٹے موٹے کپڑے کسی طرح سر میں ڈال کر کے بیچ سے پھاڑ کے سر میں ڈالے ہوئے تھے، یعنی اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ اوپر کا کرتا بن سکے اور نہ نیچے کا بن سکے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ بیچ سے پھاڑ کے سر میں لگا لیا تھا کہ کسی طرح تھوڑا بہت پردہ رہے، اور وہ بھی موٹے موٹے کپڑے ان کے، متقلد السیوف، اور گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے، عامتہم من مضر بل کلہم من مضر، ان کی اکثریت میجورٹی قبیلہ مضر سے تھی، مضر قبیلے کا نام ہے، بل کلہم من مضر، بلکہ سب کے سب تقریباً اسی قبیلے کے تھے۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ بہم من الفاقۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کا چہرہ بدل گیا، فدخل، اپنے گھر کے اندر گئے، ثم خرج، پھر نکل کے باہر آئے، گھر میں کچھ نہیں تھا، فامر بلالا، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، فاذن واقام، انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، ثم خطب، پھر آپ نے تقریر کی لوگوں کے سامنے، اس تقریر میں آپ نے کہا، سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک انسان سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی سورۃ الحشر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اپنے کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے آگے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور اسپیچ ختم ہوئی تو لوگوں نے لالا کے صدقہ دینا شروع کیا، جس کو ہمارے ہاں چندہ بولتے ہیں نا۔ تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ، کوئی دینار لا رہا ہے سونے کا سکہ، کوئی چاندی کا سکہ لے کے آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی گیہوں لے کے آتا، کوئی کھجور لے کے آیا، حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے تو آدھی کھجور توڑ کے صدقہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اتنے میں
جاء رجل من الانصار بسرۃ کادت کفہ تعجز عنہا بل قد عجزت، ایک انصاری صحابی بیگ میں پیسے بھر کے لائے اور وہ اتنا تھا کہ وہ ہاتھ سے ان کے اٹھ نہیں رہا تھا. ثم تتابع الناس، پھر ان کے پیچھے پیچھے لوگ صدقہ کرنے لگے. حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دو ڈھیر لگ گئے، ایک طرف کپڑے کا ایک طرف کھانے پینے کا. اب اس کے بعد حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چمک رہا ہے. کیسا چمک رہا ہے؟ کأنہ مذہبۃ، جیسے سونے کا کوئی ٹکڑا ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا. من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، ان لوگوں کا بدلہ کم کیے بغیر. مثال کے طور پہ پہلے ایک شخص آیا، کیا لے کر کے؟ بیگ لے کر کے پیسے سے بھرا ہوا، اور اس کے بعد سارے لوگ آ کے صدقہ کرنے لگے. تو وہ جو پہلا شخص لایا اس کے پیچھے پیچھے جتنے لوگوں نے صدقہ کیا سب کا ثواب اس کو ملے گا، اس لیے کہ شروعات اس نے کی. اور مثال آپ دیکھیے، مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، تو اس کے ذریعے سے دنیا میں جتنے لوگ نمازی بنے اچھے ہوئے سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ ان کو ملے گا. مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی، تو اس جماعت کے ذریعے جتنے لوگوں نے اب تک ہدایت پائی ہے ان سب کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ اسی طرح سے آپ ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا. برا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ پیر چومنے کا، کہیں قبروں پہ سجدہ کرنے کا، ہے نا، یا اور بھی بہت سارے بدعات ہیں. محرم میں آپ دیکھتے ہیں لوگ مارتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی کیا ہے؟ برا طریقہ ہے، وہ اچھا نہیں ہے. بہت ساری مثالیں. تو کہا کہ اس کا بوجھ، اس کا گناہ، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے. اب مثال کے طور پہ فلم انڈسٹری میں کتنے خان ہیں، فلمیں بناتے ہیں. جو فلمیں بناتے ہیں وہ جتنے لوگ ان کے بعد دیکھیں گے ان کا ثواب کس کو ملے گا؟ کنگ خان کو یا جو بھی خان ہے. تو جب تک دنیا رہے گی، جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، سب کا وبال ان کو ملے گا. اور اسی طرح جو گانے گاتے ہیں یا بہت ساری چیزیں، ہاں ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی. لیکن مثلا اگر ایک فلم کسی نے دیکھی ہے نا، اس کا گناہ 5 لاکھ تھا، تو 5 لاکھ گناہ جو ہے اس کو بھی ملا جس نے بنائی تھی، فلم بنائی ہے. اب یہ پوری حدیث ہمارے سامنے ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں شارٹلی میں بتا رہا ہوں یہ 2-3 چیزیں. نمبر 1، رحمت للعالمین، دل میں نرمی جس انسان کے نہیں ہے. وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور تو ہو سکتا ہے، آدمی نہیں ہو سکتا. کہ کسی آدمی کو مصیبت میں دیکھ کر کے اگر اس کا دل نہیں پگھلتا ہے، مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، تو رحمت للعالمین کا امتی نہیں ہے، وہ ابلیس کا شاگرد ہو سکتا ہے.
آپ دیکھیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو چہرے کا رنگ چینج ہو گیا، بدل گیا، اور جب بدل گیا پھر وہیں کھڑے نہیں رہے، گھر میں گئے، سب سے پہلے لوگوں سے چندہ مانگنے پہلے نہیں گئے، پہلے اپنے گھر میں گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے خود مدد کرنا تب دوسروں کو بلانا، یہ نہیں کہ گھر میں اپنے پڑا ہوا دوسروں سے پہلے چندہ کر لو، نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر کے خوشی محسوس ہونا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا جب دیکھا کہ ان بیچاروں کا کچھ ہو گیا ہے کام کے لائق۔ اور آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بتائی گئی ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سے لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، میری اولاد کیا سیکھ رہی ہے، میرے پڑوسی کیا سیکھ رہے ہیں۔ اگر اچھی چیز میں جاری کر کے جاتا ہوں دنیا میں تو اس کا پورا بدلہ مجھے ملے گا، برا کوئی طریقہ جاری کیا تو قیامت تک جتنے لوگ چادر چڑھاتے ہیں ان کا ثواب گناہ کس کو ملے گا؟ جس نے پہلی بار یہ جاری کیا۔ جتنے لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں کس کو ملے گا؟ جس نے مزاروں کو بنانا شروع کیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنائے اور برائی کا ذریعہ بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔